اور جو نعتیں پیش کی ہیں ان سے مجھے بہت راحت ملی اور بہت خوشی ہوئی۔ یہ بچے یقینی بات ہے اس گاؤں کے ہوں گے یا آس پاس کے گاؤں کے ہوں گے۔ ہمارے مدرسے کے اساتذہ نے اور یہاں کے ذمہ دار نے ان بچوں پر محنت کر کر آپ نے جو ان کو کچھ دیا تھا چندے وغیرہ کی شکل میں اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ بچے اگر ایسی محنت کرتے رہے، ان کو اچھے مربی ملتے رہے تو ایک وقت میں یہ بچے اور بچیاں، میں امید کرتا ہوں اور اس کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا بہت اہم کام لے گے۔ یہ خطیب بنیں گے، مقرر بنیں گے، قرآن پاک کے قاری بنیں گے، قرآن پاک کے معلم بنیں گے، مدرس بنیں گے۔ اللہ ان بچوں سے کام لے گا۔ ان بچوں کی زبان کو کیسے سنوارا یہاں کے لوگوں نے، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں موٹی موٹی گالیاں ہیں، بدتمیزی بد تہذیبی ہے، ہم اپنے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں، ہم ان کو صحیح راستہ نہیں دکھاتے۔ اس مدرسے کے اساتذہ نے اور یہاں کے ذمہ دار نے ہمارے بچوں کی زبان کی گرہ کو کھولا، ہمارے بچوں کی زبان کی کثافت کو دور کیا، اس میں نکھار پیدا کیا، خوبصورتی پیدا کی اور اس کو ایک نیا انداز، ایک نیا باغپن اس کو عطا کیا۔ میں اپنے تمام اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بچوں کو جو قرآن پاک پڑھایا، ان کو کلمے یاد کرائے۔ کسی بچے قرآن پاک ناظرہ مکمل ہوا، سورہ یاسین شریف حفظ ہوئی، کتنی صورتیں، حدیثیں، دعائیں ہمارے اس مدرسے نے بچوں کو دی۔ یہ ہمارے گھر کے ماحول نے نہیں دی ہے، اس لیے مدرسہ میرا محسن ہے، یہ مدرسہ آپ کا محسن ہے۔ یہ مدرسہ میرا محسن ہے اور یہ مدرسہ آپ کا محسن ہے اور یہ مدرسہ پوری ملت اسلامیہ کا محسن ہے۔ اور یہ بچہ میرے سامنے بیٹھی ہے، اسی مدرسے کی طالبہ ہیں، بچیاں ہیں، ابھی معلوم نہیں انہوں نے کیسے دوپٹے اوڑھ رکھے ہیں۔ آپ غور کیجئے، مائیں دوپٹہ نہیں اڑا سکتی، ہماری ماں اس میں ناکام ہو چکی ہے۔ اگر ماں دوپٹہ اڑاتی اپنی بچیوں کو تو سٹی پیلسوں میں، شادیوں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، مینا بازاروں میں، کمبو کٹیڑوں میں ہماری بچیاں ننگے سر نہ جائیں۔ آج ہماری بچیاں ننگے سر اور ننگے بدن جاتی ہیں، اور جو کپڑا پہنا جاتا ہے وہ پردہ نہیں ہے، وہ پردے کے نام پر پردے کے ساتھ کھلواڑ۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ جی بنگلور میں یہ ہو رہا، حکومت یہ کر رہی ہے کہ پردے پر پابندی لگنی چاہیے، اس کی کوششیں ہو رہی ہیں پوری کی پوری۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پابندی کیوں لگ رہی ہے، مگر یہ سے لگ رہی ہے کہ ہم نے پردے کو پردہ نہیں سمجھا۔ اور میں عرض کر دوں آپ سے کہ قرآن پاک میں 7 آیتیں ہیں جو پردے کے تعلق سے آئی، سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں۔ حضرت عمر فرماتے تھے، اماں جان حضرت عائشہ فرماتی تھی، اپنی عورتوں کو سورہ نساء پڑھاؤ، سورہ نور پڑھاؤ اور سورہ احزاب پڑھاؤ۔ آپ پڑھا کر دیکھیے تو پتہ لگے گا کہ سورہ نور میں کیا چیزیں بیان کی، کیسے معاشرت کے پردے کے احکامات کو سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں بیان کیا۔ مگر کون پڑھے گا ان صورتوں کو، کون پڑھے گا؟ آج ہماری بچوں کے پاس اس کے پڑھنے کا وقت نہیں۔ آج تو بڑے بڑے موبائل ہیں، فلمیں ہیں، واٹس ایپ ہے، تصویریں ہیں، اخبارات ہیں، غیبتوں کی محفلیں ہیں اور تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نہ کرنی چاہیے، لیکن قاری صاحب نے ان بچوں کو پردہ کر دیا۔ اس لیے بہت مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دنیا کی ترقیات سے مالا مال کرے۔ میری ایک بات پوری ہو گئی۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج شعبان کی 3 تاریخ، تیسری تاریخ شروع ہو چکی ہے۔
رمضان شریف آنے کے ابھی 27 دن باقی ہیں۔ 27 دن کے بعد یا 26 دن کے بعد رمضان شریف جلوہ گر ہو جائے گا، تشریف لے آئے گا۔ رمضان شریف آئے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ برسات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، لاک ڈاؤن ہو، کرفیو ہو، پولیس کا پہرا ہو، ہنگامے ہو، مگر رمضان شریف آئے گا۔ مگر رمضان شریف کسے ملے گا اس کا کسی کو پتا نہیں۔ لاک ڈاؤن میں، کرونا میں کتنی بچیاں ہیں جو بیوہ ہو چکی، میں جانتا ہوں، اور کتنے جوان لڑکے ہیں جو اپنی دلہنوں سے محروم ہیں، ان کے آنسو خشک نہیں ہوتے، اور کتنی مائیں ہیں کہ ان کی گودوں سے ان کے بچوں کو چھین لیا۔ بیواؤں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس کرونا کی بیماری میں بیوائیں ہیں، تو کسی کو معلوم نہیں کہ رمضان شریف کسے ملے۔ آپ کو پتا ہوگا، پتا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی موت مدینہ منورہ میں ہو، لیکن مکہ شریف بھی جانا چاہتے تھے، مگر ڈرتے تھے میرا انتقال نہ ہو جائے کہیں۔ اور تقریباً روزانہ خام میں ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی۔ آپ کو ہوئی کسی کوئی بات روزانہ، مگر احترام کتنا کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے؟ احترام اتنا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں، بڑا مجمع بیٹھا ہے دور تک، اور جب درس دے رہے تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ کئی مرتبہ سبق پورا ہو گیا، شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ نے آج سبق میں آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جب پاؤں اٹھایا تو ایک بچھو تھا اور اس بچھو نے 18 ڈنک مارے تھے۔ یہ فرما کہ حضرت آپ نے کچھ نہیں کیا، کہ بھئی مجھے معلوم نہیں تھا بچھو ہے، کچھ بھی تھا، میرے سامنے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب رکھی ہوئی تھی، حدیث پاک کی۔ مالک کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ حدیث پاک پڑھاؤں اور دوسری طرف متوجہ۔ اللہ، ایک مرتبہ ایک صاحب نے کمان دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ عرض کیا حضرت یہ کمان وہ ہے کہ جس کو آقا مکی مدنی تاجدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے چھوا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کمان کو کبھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ فرماتے تھے یہ کمان ہے کہ جس کو میرے آقا نے چھوا ہے، مالک کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ مالک اس کمان کو بغیر وضو کے چھوائے۔ اتنے اونچے درجے پر فائز تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو روزانہ خام میں زیارت ہوتی تقریباً، تو ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے خام میں، پوچھا کہ اللہ کے رسول میری عمر کتنی باقی ہے، میں کتنا زندہ رہوں گا ابھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ عبادت کریں، عشاء پڑھ کر سو جائیں، فجر پڑھ لیں تو رات بھر عبادت کا ثواب ملے، اور کچھ درمیان میں کرنا چاہیں آپ کی مرضی، اگلے دن کا روزہ رکھنا، لیکن ہنگامے جو ہوتے ہیں اس ہنگامے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں آسمان، اور یہ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی گناہ کی معافی چاہنے والا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی بے اولاد، ہے کوئی مقروض، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے آج تک کسی نے اپنے گھر میں یہ نہیں کہا ہوگا ارے بچوں جس نے غلطی کی ہے آؤ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کوئی امام، کوئی مؤذن، کوئی مدرس، کوئی پردھان، کوئی محتمیم، کوئی ایم پی، کوئی ایم ایل اے، کوئی بھائی، کوئی نانا، کوئی دادا مجھے اس وقت نہیں دکھا سکتا۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، کوئی شرابی، زانی، سٹے لگانے والا، چوری کرنے والا، نمازیں چھوڑنے والا، جو اپنے آپ کو برباد کر چکا ہو آ جاؤ میری بات، یہ اعلان ہے۔ مگر گنہگار کون ہے؟ آپ تو منع کریں گے میں تو گنہگار نہیں ہوں۔ ہم نے شرابی سے کہا گناہ کرتے ہو بھائی، شراب بہت بڑا گناہ ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے شارب الخمر کعابد اللات والعزیٰ،
شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا. آج ہم شراب پیتے ہیں. آج پورا آپ کا معاشرہ شراب کی دلدل میں پھنس چکا ہے. آپ کی جوان بچے آج شراب کے نشے ہو گئے. جگہ جگہ نشہ مکتی کیندر ہیں اور ان میں جانے والے مسلمان بچے ہم مار دیں گے, ان کو پٹائی کر دیں گے, کبھی ان کا ہم کھانا پانی بند کر دیں گے. اگر کبھی ہمارے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا, ہم ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کی شراب ختم کرا دے. چاند دلہنے گھروں میں بیٹھی ہیں, ابھی ان کے ہاتھوں کی مہندی چھٹی بھی نہیں ہے اور بچہ شراب میں لت پت پڑا ہوا ہے. گڈھوں میں جا کر گر رہے ہیں, اپنی بیوی کا زیور بیچ رہے ہیں, ماں کا زیور بیچتے ہیں. جوان بہنوں کا زیور گھروں میں رکھا ہوا تھا اور شرابی بھائیوں نے اس زیور کو بیچ دیا. اب بوڑھا باپ کہاں جائے؟ اب وہ شرابی کہتے ہیں میں تو گنہگار نہیں. آپ سود والے سے کہیے آپ سود کرتے ہیں کہ جی میں کہاں گنہگار ہوں, سودی کا کاروباری جو کرتا ہوں. سود کا 36ویں نمبر کا گناہ یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. اور سودی کام کرنے والے کبھی بڑھیں گے نہیں, ہمیشہ گھٹیں گے. اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. خیر بات لمبی ہو جائے گی. میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گناہ گاروں کو گناہوں کو معاف کروں. مجھے آپ کو سوچنا چاہیے کہ گناہ گار میں ہوں. حضرت ذو المصری کا زمانہ رحمۃ اللہ علیہ کا, بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگ آئے حضرت دعا کر دو کہ بارش ہو جائے. کہ بارش چاہتے ہو کہ یہاں بارش چاہتے ہیں کہ اگر بارش چاہتے ہو تو اپنی بستی سے جو گنہگار بنتا ہے اس کو یہاں سے نکال دو. میں نے آپ کو دیکھا, آپ نے مجھے دیکھا, میں کیوں گنہگار ہوں, آپ بھی کیوں گنہگار ہو. پورا مجمع کچھ تیار نہیں ہوا کہ ہم گنہگار ہیں. حضرت نے فرمایا تم گنہگار نہیں بھائی, گنہگار میں ہوں. اور بستی چھوڑ کر چل دیے. حضرت تھانوی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جیسے بستی چھوڑ کر چلے, اللہ کو ان کی تواضع پسند آئی, وہ بستی سے باہر نہیں نکلے تھے کہ اللہ نے بارش برسائی. گناہ کو سمجھو. آج سب سے بڑا مسئلہ گناہ کا ہے. آج مر گئے کل کوئی نہیں پوچھا. کسی کی زمین دبائی, بھائی کا حق مارا, ماں کا حق مارا, نمازیں نہیں پڑھی, چوری کی, سٹے لگائے, زناکاریاں کی. آپ بھول گئے, اللہ کے فرشتے نہیں بولے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. سورہ قاف میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. پوری ویڈیو بن رہی ہے. یہ زمین کی ذرے ذرے قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں, یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ رانے ہمارے خلاف گواہی دیں گے. زبان گم ہو جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولیں گے. سمجھ لو, غور کرو, دیکھ لو. زندگی دور ہے اور موت قریب ہے. بینک دور ہے اور موت قریب ہے. بیت الخلا دور ہے اور موت قریب ہے. بیوی دور ہے اور موت قریب ہے. پانی کا گلاس دور ہے اور موت قریب ہے. سمجھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ موتو قبل ان تموتو, لوگوں مرنے سے پہلے مرو. قبرستان جایا کرو, کبھی بیٹھا کرو, ہمیں یہاں پر آنا ہے. اور رات میں جب لیٹو 2 رکعت توبہ کی پڑھو, اور جس جو گناہ کیے ان کی معافی چاہو. مرنا ہے, موت آنی ہے, اس سے پہلے توبہ کرو. اور جب موت کا وقت آ جائے گا, موت یہاں پھنس جائے گی روح, پھر آدمی کہے گا فولا فولا بند, اب سنا نہیں چاہے گا. اس سے پہلے میرے شیخ تشریف رکھتے ہیں یہاں پر. میں سچائی سے کہتا ہوں آپ سے, میں کوئی کاروبار کرنا نہیں چاہتا ہوں دنیا کا. آپ بیعت کریں حضرت کے. حضرت ہم توبہ کرتے ہیں, پکی سچی توبہ کرتے ہیں. ایک جلسے میں ایک عورت حضرت حکیم الاسلام الطیب صاحب سے بیعت ہو گئی, کبھی بات چیت نہیں ہوئی. جب انتقال کا وقت آیا تو کہتی تھی ارے بھائی میرے شیخ میرے سامنے کھڑے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیجیے. آپ حضرت مولانا کے ہاتھ پر پکی سچی توبہ کریں, آپ کی زندگیاں بدلیں. اس لیے بھائی آپ اس رات کا اہتمام کریں, اس کو آپ صحیح طور پر گزاریں. اور بھائی آخری بات میری یہ ہے کہ بچہ حفیظ ہوا ہے, یہ ہمارا مدرسہ ہے, یہ قرآن پاک کا جلسہ ہے. میں اس بچے کو, ان کے والدین کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. وہ حدیثیں آپ نے سن لی ہیں کہ آپ کو اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو, پوتے کو, نواسے کو قرآن پاک کی دولت عطا کرے. آپ کے بیٹے کو دولت مل جائے, آپ یہ دعا کریں. اور کیوں تمنا کریں آپ اس بات کی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ, حافظ بچہ قرآن پاک پڑھے گا, باپ کا درجہ بلند ہوگا.
माँ का दर्जा बुलंद होगा। हाफिज बच्चे की बरकत से अम्मी और अब्बू को ऐसा ताज मिलेगा, सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ेगी। लोग पूछेंगे कौन है, बताया जाएगा हाफिज कुरान पाक के वालिद और उनकी वालिदा। और दो ऐसे जोड़े दिए जाएंगे, एक जोड़े की कीमत दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर होगी। और खानदान के 10 लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज बच्चा खड़ा होगा अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह ये मेरे खानदान के लोग हैं, मैं इनकी सिफारिश करता हूँ, अल्लाह जहन्नम से निकालेंगे और जन्नत में दाखिल करेंगे। इसलिए आप इस बात की तमन्ना करें कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को दौलत दे दे, ये तमन्ना करनी चाहिए। जिस आदमी के सीने में कुरान पाक है उसको कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, पूरी जन्नत वो अपने सीने में ले बैठा है। हदीस कुदसी है कि जिस बंदे को मैंने कुरान पाक दिया और वो समझता है इससे बेहतर दौलत भी किसी के पास है, उसने मेरे कुरान पाक की तौहीन की। इसलिए आप इसकी तमन्ना करें, करेंगे तमन्ना भाई इस बात में, तो अल्लाह इस तमन्ना की बरकत से आपके बच्चों को कुरान पाक के हाफिज बनाएंगे। आप हफ्ते में 2 रकात पढ़कर 2 दिन चाहिए तो रोजाना दुआ करें, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को भी कुरान पाक की दौलत अता करें। तीसरे नंबर पर आप उलमाए किराम से दुआएं कराएं। और इखलाक साहब है, मौलाना कारी नईम साहब है, यहाँ उलमाए किराम आते रहते हैं, हजरत दुआ कर दो मेरे बच्चे, अल्लाह मेरे बच्चे को कुरान पाक का आलिम और कुरान पाक का हाफिज। और अगली बात ये, आपके दिल में कुरान पाक की मोहब्बत हो, इसकी अजमत हो, आप कुरान पाक की ज़ियारत करें। आप इसको 8 घंटा देखें, इसको देखना, इस पर बिस्मिल्लाह पढ़े खोलकर। आप अगर पढ़ना नहीं जानते इसका देखना सवाल है। और आप इसकी तिलावत करें कुरान पाक की, अल्लाह के बच्चों को कुरान पाक की दौलत देंगे। आप 1 लफ्ज पढ़ेंगे अल्लाह 10 नेकी देंगे, वुजू के साथ पढ़ेंगे 25 नेकी देंगे, नमाज में बैठकर पढ़ोगे 50 नेकी देंगे, खड़े होकर पढ़ोगे तो 100 नेकी देंगे। और इंतकाल का वक्त होगा, बेटा दुबई में है, करनाल है, खुला जगह है, कुरान पाक सराहने, जनाजा रखा हुआ होगा, बहुत से लोग पढ़ नहीं पाएंगे जनाजा, आपके जानने वाले बहुत से दिखाने के लिए आते हैं कि मैं भी आया हूँ, और कोई मकसद नहीं होता। कुरान पाक आपके सीने के सामने, आप कब्र में चले जाएंगे, कुरान पाक जलवागर होगा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा कुरान पाक। और मैदान महशर में कुरान पाक खड़ा होगा, फरमा अर्ज करेगा या अल्लाह ये बंदा मेरी तिलावत करता था, मोहब्बत करता था, मेरी तालीमात पर अमल करता था, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ, अल्लाह सिफारिश कबूल करेंगे। तो ये चीजें मिलेंगी और कुरान पाक के पढ़ने से अल्लाह ताला आपके बच्चों को कुरान पाक के हाफिज बनाएंगे। और एक बात कह दूं, बात पूरी कर दूं, आपको मेरी बात का यकीन है मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे बोलो भाई, नहीं झूठ बोल रहा, सही बोल रहा हूँ, जोर से बोलो, हम भी बिल्कुल सच्ची बात है। और इसलिए कहता हूं कि यहां से लेकर आसमान तक फरिश्तों ने इस मजलिस को घेर रखा है, सकीना नाजिल हो रहा है, रहमत इस जगह पर छाई हुई है, पूरी अल्लाह की रहमत मुतवज्जे। मेरे शेख तशरीफ रखते हैं और मेरे बहुत से दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, कुछ मेरी हम उम्र है, कुछ दूसरे काम करने वाले लोग हैं, मदरसों के जिम्मेदार हैं, मुदर्रिसीन अइम्मा हैं, अल्लाह के नेक बंदों की जमात ये भी और ये भी है। यहाँ ताजिर हैं, मजदूर हैं, काश्तकार हैं, दस्तकार, पता नहीं अल्लाह का वली किस लिबास में कहाँ बैठा है। अब मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, मैं अगर आप मेरी बात माने, आप मेरी बात माने तो अल्लाह ताला आपके बच्चों को कुरान पाक की दौलत दे। मेरी बात अब ये है, जो हमारा मदरसा है, जहां हमारे दोस्त पारी अखलाक साहब रहते, यहाँ के असातिज़े किराम हैं जो मेहनत करते हैं, जिन्होंने बच्चे आपको दिए, इनको तराशा है, इनको कुरान पाक की दौलत से आरास्ता किया, इनको नज़्मे, नाते, हदीसे, दुआएं इनको दी इन बच्चों को। अगर आप इस मदरसे का इस वक्त में ताउन करेंगे तो मैं दुआ करूंगा, आप और ये पूरा मजमा और मेरे शेख इस पर आमीन कहेंगे, तो मैं यकीन है, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे 100% यकीन है, अल्लाह ताला आपके बच्चों को कुरान पाक के हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, दीन के दाई बनाएंगे, आपके घरों में लाए दौलत को लाएंगे, फिर आपको क़यामत में ताज मिलेगा, जोड़े मिलेंगे, दर्जे बुलंद होंगे। कौन आदमी है जो अपने बच्चों को हाफिज बनाने के लिए हमारे इस मदरसे का ताउन करे? कोशिश करो भाई। कितने पैसे? बोलो, क्या नाम है मिस्त्री? बोलो,
محمد طارق کتنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بھائی محمد طارق کا صاحبزادہ قرآن پاک حافظ ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 10,000 روپے انہوں نے ہمارے مدرسے کو دیے۔ اللہ قبول فرما، ان کے اور بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا، اور اس بچے کو اللہ قاری، مفتی، عالم اور دین کا داعی بنا۔